نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے روزے فرض کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تمہارے سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بالکل اسی طرح ہی اس روزے کے فرائض، روزے کی وقت، روزے کی نیت اور طریقے کے حوالے سے آخری ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے روزے کے مستحبات، یعنی روزے کے کون سے مستحبات ہیں۔ تو روزے کے مستحبات میں سب سے پہلے ہے سحری کھانا، یعنی یہ بھی مستحب عمل ہے کہ آپ سحری کھائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ تم سحری کو اپنے اوپر لازم کرو، کیونکہ سحری کھانا کیا ہے؟ نور ہے، یعنی تم نور سے اپنے پیٹوں کو بھرو، یعنی تم سحری کھاؤ، سحری اپنے اوپر لازم کریں۔ یہ بھی روزے کے مستحب عمل میں شامل ہے۔ اسی طرح روزے کی رات سے نیت کرنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سحری آخری وقت میں کھانا، بشرطے کہ یقینی طور پر آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ صبح صادق سے پہلے فارغ ہو جائیں گے سحری کھا کر۔ اسی طرح جیسے ہی اس بات کا یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ غروب کا جو وقت ہے وہی افطار کا ہی ہے، ایسے ہی طلوع صبح صادق کا جو وقت ہو وہی ختم سحر کا وقت ہوگا۔ ایسا ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ افطار کا وقت غروب آفتاب سے چند منٹ بعد ہوتا ہے، یا سحری کا وقت طلوع صبح صادق سے چند منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھنا بالکل ہی غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور شریعت کے حکم میں تحریف ہی معاذ اللہ سمجھی جائے گی اس کو۔ اس لیے احتیاط وغیرہ کے بہانے سے تاخیر نہ کی جائے، یعنی فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ زبان کو ہر لا یعنی بات سے روک کے رکھنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح آنکھ، کان اور ہاتھ پاؤں کی نگرانی رکھنا کہ ان سے کوئی ممنوع بات سرزد نہ ہو، اور دل کو برے جذبات سے، دماغ کو برے خیالات سے پاک رکھنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اسی طرح چھہارے یا کھجور سے روزہ افطار کرے، اور اگر یہ نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ تو روزے کے تمام مستحب عمل ہے۔ سب سے پہلا مستحب عمل کیا تھا؟ کہ سحری کھانا۔ اسی طرح دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ رات سے روزے کی نیت کرنا۔ تیسرا مستحب عمل یہ تھا کہ سحری آخری وقت میں کھانا۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ اپنے آنکھ کو، کان کو اور ہاتھ پاؤں کی نگرانی کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ رکھیں اور آپ کی آنکھیں یعنی ایک طرح سے گندی چیزیں دیکھیں، بدکاری کو دیکھیں، غلط چیزوں کو دیکھیں۔ اور اسی طرح کان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کان ایسے تمام باتوں سے باز رہے، دور رہے جو کہ ایک
روزے کے دوران سننا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی جیسے مثلاً گانے بجانا یہ بھی نہیں سننا چاہیے، یا کان سے کسی دوسرے شخص کی غیبت بھی نہیں سننی چاہیے۔ اسی طرح ہاتھ کے مستحب عمل سے مراد یہ ہے کوئی ہاتھ سے ایسا کام سرزد نہ کریں جس سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہو، زیادتی ہوتی ہو، یا کسی کو گزند پہنچتا ہو، کسی کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاؤں کے مستحب عمل سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایسے راستے پر چل کر نہ جائیں جس سے کسی کے لیے باعث تکلیف کا سبب بنے، کسی کے لیے زیادتی کا سبب بنے، کسی کے لیے نقصان کا سبب بنے۔ ایسے تمام چیزوں سے اپنے آپ نے محفوظ رکھنا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں کی نگرانی کریں گے اور دل کو برے خیالات سے پاک رکھیں گے تو یہ بھی ساری چیزیں روزے کے ایک طرح سے مستحب عمل میں آتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول نے روزے کے بہتری کے لیے جن کاموں سے ہمیں باز رہنے کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں سے، ان تمام کاموں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھیں، تاکہ جو ایک روزے کا صحیح طرح سے عمل ہے، ایک اچھے انداز سے روزے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم اس کو پورا کر سکیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور اس کے ساتھ